السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج سے ہم کتاب علم النحو پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم النحو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ نحو کی تعریف سمجھ لیں کہ نحو ہوتا کیا ہے۔ عربی کا وہ علم جس میں ہمیں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے، اس کی ترکیب کرنے اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے، یعنی انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مختلف الفاظ کو جوڑ کر صحیح جملے کی ترکیب کیسے بنانی ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو شروع یہیں سے کریں گے۔ فصل نمبر 1 ہے جس میں کلمہ اور کلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جو بھی بات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یا تو وہ بامعنی ہوتے ہیں یا بے معنی ہوتے ہیں۔ تو گرامر میں بامعنی الفاظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں۔ جو موضوع ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ موضوع جو بامعنی لفظ ہوتا ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو مفرد اور دوسرے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو پورا معنی بتاتا ہے، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم مفرد کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ مفرد جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کی آگے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا خود بغیر کسی کلمہ کے ملائے پورے معنی بیان کر دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، مفتاح۔ پھر اسم کی آگے سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بن سکے، جیسے رجل، فرس وغیرہ۔ پھر دوسرا اسم ہے اسم مصدر۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی یہ وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا مگر اس سے آگے بہت سے لفظ بن سکتے ہیں، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کرنا بھی آتا ہے، جیسے نصر مدد کرنا، ضرب مارنا۔ مشتق، اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہوا ہو۔ مصدر کی مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں نا، تو مشتق وہ ہے جو نکلا ہوا ہوتا ہے۔ شق کا مطلب پھٹنا، نکل کے آنا ہے نا، تو جو مصدر سے بنتا ہے نا نیا لفظ، اس کو مشتق کہتے ہیں، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، ہے نا، مدد کرنے والا۔ پھر آگے کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اب آپ نے اسم میں پڑھا تھا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، وہ بھی اکیلا ہی لفظ ہوتا ہے جو پورے معنی بیان کرتا ہے، اور فعل بھی اکیلا ہی لفظ ہوتا ہے جو پورا معنی بیان کر دیتا ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے نصرہ، ینصرو، ضرب، یضربو، ہے نا، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ نصرہ میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے اور ینصرو میں مضارع کا۔ پھر آگے فعل کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی اور مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، آسان قاعدے میں آپ ان کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں۔ ماضی وہ ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اور مضارع وہ جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جائے۔ امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اور نہیں وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں آسان قاعدہ میں، آپ کو بھی آتے ہیں، ان سب کی تعریفیں آپ کو معلوم ہے۔ آگے تیسرا جو کلمہ ہے وہ حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اسم اور فعل کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ اکیلے لفظ ہوتے ہیں جو اپنا پورا معنی بیان کر دیتے ہیں، لیکن حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے، یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، جیسے من، فی، الا۔ ان کو جب تک اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملائیں اس کے کوئی معنی نہیں معلوم ہوتے، جیسے خرج زید من الدار، نکلا زید گھر سے، تو من حرف جار ہے، اس کے ساتھ اسم بھی لگا ہے اور اس کے ساتھ فعل بھی لگا ہے، تو پھر اس کے پورے معنی معلوم ہوئے ہیں۔ حرف کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو عامل کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر عامل کہتے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے صرف کلمے کی قسمیں پڑھی ہیں کہ کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔
ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا یہ سارا مفرد یعنی کلمے کے بارے میں تھا. اب ہم پڑھیں گے مرکب کے بارے میں. مرکب دو یا دو سے زیادہ جملوں کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو مفید اور دوسرے کو غیر مفید کہتے ہیں. مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہوتی ہے. مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام ہے. جملہ یا کلام دو طرح کا ہوتا ہے, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں, اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو, یعنی جو اسم سے شروع ہو اس کو اسمیہ کہیں گے, اور جو فعل سے شروع ہو اس کو فعلیہ کہیں گے. بہت آسان ہے. جملہ اسمیہ میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں, کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. یعنی پہلے حصے کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں. مسند وہ ہے جس کی طرف کسی کی نسبت کریں, اور اس کو خبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے اسم کی خبر دے رہا ہوتا ہے. اور ایک بات اس پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. جیسے زیدن عالمن, اس میں زیدن یہ بھی اسم ہے اور عالمن یہ بھی اسم ہے. اور فعل کے بارے میں نوٹ کریں کہ فعل مسند ہوتا ہے, مسند الیہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر زیدن علیمہ اور علیمہ زیدن, یہ دو مثالیں دی گئی ہیں. ان دونوں جملوں میں علیمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے, اس لیے علیمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ. اور حرف کے بارے میں نوٹ کریں بات کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ اپنے معنی پورے بیان ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اسم اور فعل کے ساتھ نہ ملائیں. تو اگر اس جملے کی ہم ترکیب کریں گے زیدن علیمہ, تو اس کی ترکیب اس طرح سے ہوگی. اگر یہ جملہ اسمیہ بنے گا تو زیدن بنے گا مبتدا اور مسند الیہ, اور عالمون اس کی خبر بنے گی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور جملہ فعلیہ بنانے کی ترکیب اس طرح سے ہوگی کہ علیمہ زیدن ہے نا, تو علیمہ اس میں فعل ہے اور زیدن فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تمرین کی طرف آئیں. دیکھیں سوال دیا گیا ہے ترکیب کریں, یعنی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے, مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے. دیکھیں پہلا فقرہ ہے الطعام حاضر. طعام مبتدا ہے اور حاضر اس کی خبر ہے. اس کے علاوہ یہ طعام اسم ہے, اسم سے شروع ہو رہا ہے, اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ, اور مبتدا خبر مل کر بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ. الماء بارد, الماء اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ ہے, اور الماء یہ مبتدا ہے, باردن اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دیکھیں الانسان حاکم, الانسان اسم ہے اس لیے یہ مبتدا کہلائے گا, حاکم اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جلسہ زیدن, جلسہ بیٹھا, زیدن زید, تو یہ فعل ہے, جلسہ بیٹھنا فعل ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے. جلسہ فعل ہے, زیدن اس کا فاعل, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ذہب امرن, ذہب فعل ہے اور امرن اس کا فاعل ہے, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شریبت ہندن, شریبت یہ فعل ہے, شریبہ پینا یہ فعل ہوتا ہے, تو شریبت فعل, ہندن اس کا فاعل, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اکل خالدن, اکلا کھایا, خالدن خالد نے, اکلا فعل ہے, کھانا فعل ہوتا ہے نا, اکلا کھایا یہ فعل ہے اور خالدن اس کا فاعل, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصر بکرن, نصرہ مدد کی, بکرن بکر نے, نصرہ مدد کرنا یہ فعل ہوتا ہے اور بکرن اس کا فاعل, فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ یا کلام دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کو جملہ خبریہ اور دوسرے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جملہ خبریہ ہم پڑھ چکے ہیں, اب ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی چند قسمیں بیان کی گئی ہیں, آپ ان کو پڑھیں.
اس میں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دی گئی ہیں. اگر آپ کو یہ مثالیں مشکل لگتی ہیں تو اپنی طرف سے کوئی آسان مثال بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں پہلی قسم ہے امر. امر سے مراد کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، جیسے اضرب تو مار، نہیں جیسے لا تضرب تو مت مار. استفہام کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے نا، تو سوالیہ کوئی بھی جملہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ مثال دی گئی ہے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. آپ کوئی بھی یہاں پہ سوالیہ جملہ لگا سکتے ہیں. تمنا جیسے آپ کو پتا ہے کہ آرزو یا تمنا یا خواہش کی جائے، اس کی مثال دی گئی ہے لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا. ترجی اس میں امید ہے، رجا کا مطلب امید ہوتا ہے نا، تو اس میں امید ہوتی ہے. مثال کے طور پر مثال دی گئی آگے لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہو. عقود کا مطلب ہوتا ہے عقد سے ہے نا، عقد کی جمع ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں یعنی معاملات. اب معاملات میں آگے مثال دی گئی ہے بیتو و اشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. ایک بات اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ بیتو و اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریاں ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت خریدنے اور بیچنے والا بیتو و اشتریتو کہیں گے تو یہ خبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت اس طرح کے الفاظ کہے جیسے بیت الفرسا اشتریت الکتابہ، تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے. ندا اس میں ندا آواز دینے کو کہتے ہیں نا، آواز لگانے کو، پکارنے کو ندا کہتے ہیں. تو اس کی مثال دی گئی یا اللہ. ٹھیک ہے، آسان سی مثال ہے، آپ کو ہو جائے گا یاد، اے اللہ. پھر نمبر 8 ہے عرض، کسی سے کوئی عرض کرنا، جیسے الا تأتینی فأوتیک دینارا، الا کیوں نہیں، تأتینی آپ میرے پاس آتے، فأوتیک پس میں دوں گا آپ کو، دینارن دینار، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ میں آپ کو دینار دوں. قسم کوئی بیان کی جائے، آپ کوئی بھی جملہ لگا سکتے ہیں، جیسے یہاں مثال دی گئی ہے واللہ اللہ کی قسم، لأضربن زیدن میں ضرور زید کو ماروں گا. آپ باقی کا فکرہ نہ بھی نہ لگائیں، صرف آپ واللہ لگا لیں گے نا، تب بھی آپ کا جملہ جو ہے نا درست ہے. اللہ کی قسم، آپ نے صرف جملہ قسمیہ بنانا ہے نا، تو آپ کوئی بھی یہاں پہ فکرہ آسان سا لگا سکتے ہیں. آگے نمبر 10 ہے تعجب، یعنی کسی چیز کو دیکھ کے انسان تعجب سے جو الفاظ کہتا ہے نا، وہ یہاں پہ ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی آپ جملہ بنا دیں. یہاں پہ جو 2 مثالیں دی گئی ہیں نا، پہلی مثال ہے ما احسنہ، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا یا خوبصورت کر دیا، اور دوسرا جو یہاں دیا گیا ہے احسن بھی، وہ کس قدر خوبصورت ہے. مرکب مفید کی قسمیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والوں کو اس بات سے کوئی فائدہ، کوئی خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 منع صرف. مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو. جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے مثال دی گئی ہے غلام و زیدن، اس میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہوا. اور ترجمہ کرتے ہیں آسان لفظوں میں، جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو اس میں کا کی آتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو یہ پھر کیا ہے مرکب اضافی. آگے مرکب بنائی ہے. مرکب بنائی وہ مرکب ہے جو 2 اسم کو ایک کر لیا جائے اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو. جیسے مثال دی گئی ہے 11 سے 19 تک جتنی گنتی ہے، اصل میں یہ 11 تھا، یعنی اس میں واو بھی موجود تھا. 19 تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا. مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، یعنی زبر ہوتی ہے، سوائے 12 کے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے.
تیسرا نمبر ہے مرکب منع صرف. مرکب منع صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا جائے اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو. اوپر تو ہم نے پڑھا نا مرکب بنائی کا کہ کوئی ربط دینے والا حرف ہوتا ہے، لیکن مرکب منع صرف میں کوئی ربط دینے والا حرف نہیں ہوتا. مرکب منع صرف کی مثال دی گئی ہے بالا بکا. بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے. ان کے درمیان کوئی ان کو ربط دینے والا لفظ بھی نہیں ہے، دونوں کو ایسے ہی جوڑ دیا گیا اور بالا بکا کا نام دے دیا گیا. اب اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے، اور مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہوتا. اب کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان کی ترکیب بیان کی گئی ہے، وہ آپ اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ اس کے مطابق آپ تمرین حل کر سکیں. دیکھیں پہلی مثال ہے مرکب اضافی کی. کیا مثال ہے؟ غلام زیدن حاضرن. غلام زیدن، غلام مضاف ہے، زیدن مضاف ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا، حاضرن اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اور اگلی مثال دیکھیں جاء احد عشر رجلاً. اس کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، جاء فعل، احد عشر ممیز، رجلاً تمیز، ممیز اور تمیز مل کر فاعل ہوا، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تیسرا فقرہ دیکھیں ابراہیم ساکن بالا بکا. ابراہیم رہنے والا ہے بالا بکا کا. یہ مرکب منع صرف کی مثال ہے. اس کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، ابراہیم مبتدا ہے، ساکن مضاف ہے، بالا بکا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ان کی ترکیبیں تھیں. اسی طرح سے اب تمرین دیکھیں. تمرین میں کچھ فقرات دیے گئے ہیں، ان کی بھی اسی طریقے سے آپ نے ترکیب کرنی ہے جیسے یہاں آپ نے ترکیب سیکھی ہے. پہلا فقرہ ہے قلم زیدن نفیسن. قلم مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا، نفیسن اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. قاما اربعۃ عشر رجلاً. قاما کھڑے ہوئے، اربعۃ عشر 14 رجلاً مرد. اس فقرے میں قاما فعل ہے، اربعۃ عشر ممیز ہے اور رجلاً اس کی تمیز، ممیز اور تمیز مل کر فاعل ہوا، فاعل اور فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آخری فقرہ ہے خالد تاجر حضرموت. خالد تاجر ہے حضرموت کا. حضرموت ایک شہر کا نام ہے. خالد مبتدا، تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر بنیں گے. خالد مبتدا ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان تراکیب کے ساتھ آپ نے الحمدللہ فصل نمبر 1 مکمل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.